اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، ہمارے آقا کریم کی ذات ستودہ صفات کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا تعلق ہے، اور نازل کرنے والی ذات پروردگار اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کا تعلق ہے۔ میں گاہے گاہے کئی مواقع پر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نہ اللہ کی ذات کو زوال ہے، نہ حضور کو زوال ہے، نہ دین کو زوال ہے، نہ قرآن کو زوال ہے۔ یہ ارادہ الہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اونچا رکھنا ہے، اور یہ ارادہ الہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے دین کو غالب رکھنا ہے۔ یہ بھی ارادہ الہی ہے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین کبھی دنیا میں مغلوب نہیں ہوگا۔ ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو زوال میں دیکھ کر استغفر اللہ معاذ اللہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین زوال میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا زوال میں ہونا یہ دین کا زوال نہیں ہے، مسلمانوں کا زوال میں ہونا یہ رسول پاک کا زوال نہیں ہے، مسلمانوں کا زوال میں ہونا یہ حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن مجید کا زوال نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس پر میں بات کرتا رہتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں۔ مسلمانوں کا زوال قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، مسلمانوں کا زوال اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، مسلمانوں کا زوال رسول پاک کی ذات سے تعلق کو کمزور کر لینے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ تعلق مضبوط ہو، دین اسلام سے صحیح تعلق ہو، قرآن مجید سے ہمارا ناطہ جڑا ہوا ہو، تو اسلام، قرآن اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اتنی ہی سپرٹ ہے جتنی کبھی اس وقت تھی جس وقت مسلمان عروج میں تھے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول، صحابہ میں سے ہر کسی کا مخصوص ایک عہدہ ہے جس میں دوسرا شریک نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب مراد رسول ہیں اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے طلب کر کے ان کو لیا ہے۔ آپ کی وجہ سے دین اسلام کو عزت بخشی،
آپ کا دور خلافت 10 سال پر محیط ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے غلبے کی بنیاد ڈالی تھی اور جس کا ذکر قرآن مجید کی 3 آیتوں میں بڑا واضح ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایک آیت میں آتا ہے ولو کرہ الکافرون اور ایک آیت میں آتا ہے ولو کرہ المشرکون، کہ حبیب پیارے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کریم کو جو رسالت دے کے بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس پر کسی اور کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں۔ فرمایا وکفی باللہ شہیدا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر فرمایا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ ہی لگے۔ پھر فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ارادہ یہ ہے تو اللہ کے ارادے کو شکست کون دے سکتا ہے؟ دین آج بھی غالب ہے۔ دین اسلام کے اندر وہ سپیرٹ ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ میں چند اشارے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں بیت اللہ شریف جیسا مرکز دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مقدس ہے، اس جیسا مرکز خلائق دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے؟ 5 گانا نماز جیسا سسٹم دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے؟ رمضان جیسا ریفریشر کورس سال بعد یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے؟ حج جیسا عالمی اجتماع یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے؟ تو دین تو غالب ہی ہے۔ جب ہمارے اندر وہ سپیرٹ ہی نہیں رہی، ہم نے ان چیزوں کو ان کی روح کے ساتھ اپنایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو پھر اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دوسرے مسلمان گائے کا پیشاب پینے والوں کو سونے کے ہار پہنا رہے ہوں، ہاں جی، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے نا۔ جن کے پاس نظریہ ہی کوئی نہیں، جن کے پاس کوئی اسلام جیسی جو سپیرٹ ہے ہی نہیں، ایک جز بھی نہیں اس طرح کا، اور ہمیں ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ صدیقی دور میں 2 فتنے اٹھے، ایک جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا اور ایک منکرین زکوٰۃ کا۔ دونوں کا کلا کما سیدنا صدیق اکبر نے جس دانش مندی سے کیا، آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر بن خطاب جیسا جری اور دلیر بندہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت نبوت کے دعوے دار سر اٹھا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے نرمی کیجئے، کہیں فتنہ بڑھ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر حضور کو کوئی جانور رسی سمیت دیتا تھا اور آج مجھے کہے کہ میں اونٹ تو زکوٰۃ میں دیتا ہوں، رسی نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کا بھی کلا کما ہو گیا، بنیاد رکھ دی گئی۔ اگلے 10 سال جو سیدنا عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ کے ہیں، وہ اسلام کی فتوحات کا دور ہے۔
उस वक़्त अभी तक 2 सुपर पावरें मौजूद थीं। ईरान के तो बखिए उधेड़ दिए सैयदना उमर बिन खत्ताब ने, यानी मजूसियत ही खत्म हो गई। और दूसरी तरफ रूम था, रूम की जो बादशाही थी वो 3 बर्रे आज़मों पर थी। 3 बर्रे आज़मों में से बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म अफ्रीका और बर्रे आज़म मगरबी एशिया, ये 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत थी उस वक़्त रूम की। सैयदना उमर बिन खत्ताब की पॉलिसियों से 2 बर्रे आज़म में इस्लाम फैल गया, बर्रे आज़म अफ्रीका और बर्रे आज़म मगरबी एशिया। यूरोप रह गया, सिर्फ यूरोप रह गया। उस वक़्त हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अबू उबैदा बिन जर्राह अमीन हाज़िहिल उम्मा, वो इस उम्मत के अमीन हैं, उनकी क़ियादत में बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की गई। तो उसकी फसील थी बड़ी ऊंची बैतुल मुक़द्दस की। ऊपर से पादरियों ने हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा। वो सालार थे उस वक़्त और कसीर तादाद में लश्कर था मुसलमानों का, फतह हो गया बैतुल मुक़द्दस। उन्होंने ऊपर से देखा, कहने लगे कि बैतुल मुक़द्दस तो फतह हो गया है, लेकिन हमने पूरा लश्कर देखा है। पादरी उनके कह रहे हैं पूरा लश्कर देखा है, तुम्हारा सालार भी देखा है, तुम्हारे अंदर कोई बंदा हमें वो नज़र नहीं आ रहा, किसी के अंदर वो निशानियां नज़र नहीं आ रही जिनके हाथ में हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दें। कहने लगे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा तुम्हारे अंदर। वो कहने लगे कि किस बंदे को तुम चाबियां देना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में कुछ निशानियां लिखी हुई हैं उस बंदे की, वो हम देखेंगे तो फिर हम चाबियां सुपुर्द करेंगे बैतुल मुक़द्दस की। उनका बड़ा पादरी कहने लगा कि आप अपने खलीफा से कहिए कि वो खुद आएं, बैतुल मुक़द्दस तो फतह हो गया लेकिन हम चाबियां तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेंगे। ये नक्शा ज़रा ज़हन में रखें जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सैयदना उमर बिन खत्ताब भी समझ गए। आपने अपना एक गुलाम लिया और एक ऊँटनी और 2 उसके साथ शागल थीं, एक में सत्तू एक में पानी, ये साथ लिए और आप चल पड़े। 700 मील का सफ़र है मदीना शरीफ से। कितना? और फतह हो गया। एक खुशखबरी मिल गई कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया है। 700 मील के सफ़र पर तय ये पाया कि एक मंजिल मैं सवार होऊंगा, एक मंजिल गुलाम सवार होगा। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी उस वक़्त सत्तू पानी में घोल के पी लेंगे। कोई बड़ा लश्कर आज सिर्फ बातचीत करने जाते हैं हमारे हुक्मरान, यानी कोई फतह नहीं हुई कोई जगह। क्यों भाई? सिर्फ बातचीत करने जाते हैं। तो यहाँ से जहाज़ के जहाज़ भर के और किस तरीक़ा से प्रोटोकॉल लेके जाते हैं। फिर आज अगर उम्मत के अंदर से ही वो उम्मत जो पिट रही, मार खा रही, उसमें से ही उठकर जो फारूक आज़म पर तनकीद करे, उस पर लानत नहीं है। यानी जिनके पास है ही कुछ नहीं, रहा ही कुछ नहीं, वो उठ के तनकीद करें फारूक आज़म पर, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि ए उमर, तू जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। यानी आप गौर फरमाएं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आप चल पड़े। 700 मील का सफ़र है, रास्ते में कीचड़, समंदर का रास्ता पड़ता है और इस सफ़र के अंदर एक मंजिल पर आप सवार होते हैं, एक मंजिल पर गुलाम सवार होता है। जाबिया के मकाम पर हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर के साथ आपका इस्तकबाल किया। वहाँ जब पहुँचे तो उस वक़्त एक मंजिल बाकी रह गया था बैतुल मुक़द्दस। बारी आ गई गुलाम की।
غلام کی بات. اس نے کہا حضور آپ سواری پر سوار ہو جائیں, اب تو عیسائی سامنے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, سواری پر تم ہی سوار رہو گے. اس کی نکیل پکڑ لی. اچھا یہ علامت تھی اس چیز کی. جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ان کا بڑا پادری پوچھتا ہے کہ یہ جو نکیل پکڑے ہوئے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو خلیفہ ہے. اس نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی. ایک نشانی. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے, ایک پوشاک لے کے آئے, بڑی بہترین لباس لے کے آئے. کہنے لگے کہ یہ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لباس پہننے والے ہیں, اچھی خوراک کھانے والے ہیں, اچھا رہن سہن ہے ان کا تمدن بڑا اچھا ہے. تو آپ کے لباس پر اس وقت 17 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے اور پیدل آپ چل رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین و حاضح الامہ, انہوں نے عرض کی کہ یہ پوشاک آپ پہن لیجئے ان سے ملاقات سے پہلے. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب سے نوازا ہے, لہٰذا میں خاموش ہو گیا ہوں. کیا ہماری عزت کپڑوں سے ہے؟ ہماری عزت اسلام سے ہے. ہماری عزت کس سے ہے؟ اسلام سے. آپ نے فرمایا میں تو وہ ہوں جو اونٹ چرانے والا تھا اور مجھ سے 6 اونٹ لائن میں سیدھے نہیں ہوتے تھے تو میرا باپ مجھے مارتا تھا. یہ تو رسول پاک کا فیضان نظر ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کے ایریے میں کوئی شے ہلتی ہی نہیں. یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر ہے. 36 لاکھ مربع میل کے ایریے میں کوئی شے نہیں ہلتی. کوئی فرات کے کنارے پر بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. آج کے دور کا کوئی رسل و رسائل کا انتظام تھا؟ کیوں بھائی؟ کوئی ٹیلی فون کال کر کے بتا دیا جاتا؟ کیوں جی؟ کوئی وائرلیس سسٹم, کوئی سیٹلائٹ کا نظام جس طرح آج دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے اس طرح کا تھا نہیں. اس کے باوجود 36 لاکھ مربع میل کے ایریے میں کوئی شخص اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے دین اسلام کو چھوڑ کر اس کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو میری گردن اڑا دی جائے گی. حکومت تھی یہ, اور آپ کا حسن انتظام اس لیول کا تھا کہ آپ ہر سال حج فرماتے تھے اور حکم یہ تھا کہ جس علاقے کا کوئی گورنر ہے وہ حج کے اندر شریک ہونا چاہیے, کوئی گورنر پیچھے نہ رہے. اور جس وقت حج کے موقع پر گورنر آتے تو گروپ بنے ہوتے تھے, یہ مصر کے لوگ ہیں, یہ یمن کے لوگ ہیں, یہ شام کے لوگ ہیں, یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں. آپ مصر کے گورنر کو کھڑا کرتے عرفات کے میدان میں, جہاں آج امام کعبہ یا حج کا خطبہ دینے والا امام حج کا خطبہ پڑھتے ہوئے کشمیریوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتا. اس جگہ پر کھڑے ہو کر سیدنا عمر بن خطاب مصر کے گورنر کو کھڑا کرتے, ایک پتھر کے اوپر کھڑا کرتے, کہتے اہل مصر کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ. فرماتے اس گورنر سے تمہیں کوئی شکایت؟ پھر یمن کا گورنر, شام کا گورنر, پورا احتساب ہوتا, سالانہ آڈٹ ہو جاتا سارے گورنروں کے بارے میں. اور اگر اس علاقے کے لوگ بتاتے کہ یہ گورنر باریک کپڑے پہنتا ہے تو آپ اس کو معزول کر دیتے. اگر یہ بتاتے کہ اس نے دروازے پر دربان رکھا ہوا ہے, اس سے پوچھ کر ملنا پڑتا ہے گورنر سے, تب بھی معزول کر دیے جاتے. یہ بتاتے کہ اس گورنر نے ڈبل مکان بنایا ہوا ہے کہ آگے پہلے ملاقات کے لیے کچھ اور ہے, پھر پیچھے مکان ہے, دوسری جگہ جانا پڑتا ہے, تب بھی معزول کر دیتے.
दम मारने की मजाल इसलिए नहीं थी कि गवर्नरों में से किसी गवर्नर के कपड़े पर 17 पैबंद थे ही नहीं। दम तो कोई तब मारता जब आपने कोई खयानत की होती। तो जिस वक्त आप बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो वो पादरी जो उनका बड़ा था उसने देखा, आपका लिबास देखा, जूते आपके जो उनको कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, और हाथ में लगाम पकड़ी हुई। वो दौड़ कर नीचे आया और उसने दोनों हाथों से सैयदना उमर बिन खत्ताब की खिदमत में बैतुल मुकद्दस की चाबी पेश कर दी। उसने फरमाया कि ठीक कहा था, हमारी किताबों में बिल्कुल यही हुलिया जो सैयदना उमर बिन खत्ताब का ये लिखा हुआ था, हम इसी शख्स के मुतलाशी थे कि ये आएगा तो चाबी इसके सुपुर्द करेंगे। ये हालत देखकर लाखों लाखों लोग गैर मुस्लिम सैयदना उमर बिन खत्ताब को देखकर मुसलमान हो गए थे, सिर्फ देखकर। आपने चाबी पकड़ के तकब्बर नहीं किया, गुरूर नहीं किया, कोई अपनी तारीफ नहीं की, कोई अपने सिपा सलारों की तारीफ नहीं की, अपने फौज की तारीफ नहीं की। चाबी पकड़ के चाबी समेत ही बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर आपने सजदा किया। आपने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का वो वादा जो उसने रसूल पाक से किया था कि महबूब हम तुम्हारे दीन को सारे दीनों पर गालिब कर देंगे, वो वादा मेरे मालिक ने पूरा कर दिया। 2 सुपर पावरें ईरान और रोम, उनको शिकस्त दी। बर आज़म अफ्रीका तक इस्लाम फैल गया, मगरबी एशिया तक कोई मुल्क कोई जगह ना रही। हाल ये था कि 60 बंदों पर एक मुअल्लिम मुकर्रर था। क्या? कितने बंदों पर? अच्छा, उसमें ये नहीं कि ठीक है जी मदरसे बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, तो उसमें लोग आए तो उनको पढ़ा दो ना, ये नहीं। वो घर ही यूनिवर्सिटियां थे। एक बंदे को 60 बंदों पर जिनकी रोल कॉल लगती, बाकायदा हाजिरी लगती, और मखसूस कुरान मजीद का निसाब जिम्मे था कि ये आयतें जो हैं इन 60 बंदों को तुमने हिफ्ज करवानी, याद करवानी, जिसके अंदर दीन की रूह मौजूद है। जब वो 60 बंदों का रिकॉर्ड पेश करता कि ये सीख गए हैं, उसको वहां से हटा के फिर दूसरे पर मुकर्रर किया जाता, दूसरे 60 पर। इस तरह सा आपका हुस्न इंतजाम था कुरान सिखाने का। आज मुसलमान मुल्कों के अंदर सब कुछ सिखाया जा रहा है, जो नहीं सिखाया जा रहा तो कुरान नहीं सिखाया जा रहा, खबर ही नहीं इसकी। और 60 बंदों पर जो बंदा मुतय्यन होता था मुअल्लिम, उसका वजीफा गवर्नर के वजीफे के बराबर होता था। यानी जो तनख्वाह, जो वजीफा गवर्नर को मिलता, वही वजीफा और वही तनख्वाह उस मुअल्लिम को मिलती। 60 बंदों पर मुतय्यन है। उसने कहा कि ये सीख गए, फिर अगले 60 बंदों। ये हुस्न इंतज़ाम था तालीम का, नहरों का निज़ाम, फौज का निज़ाम, और इंतज़ामी उमूर इस दर्जे के विलियम मीवर अपनी किताब में लिखता है, मुस्तशरिक, वो कहता है कि अगर मुस्लिम उम्मा को एक उम्र और मिल जाता तो रूए जमीन पर और कोई बंदा ही नजर ना आता। इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम मगलूब हो गया ना। इस्लाम को मैं इसलिए गालिब हर वक्त कहता हूं, अब भी गालिब है, इसलिए कहता हूं कि जिस पर बेस होती है किसी दीन की, अगर उसके अंदर दरार पड़ जाए तो हम समझते हैं कि दीन के अंदर फर्क आ गया। लेकिन क्या मैं इस ज़वाल ज़दा हालात के अंदर आपसे ये पूछूं कि अलहम से लेके वन्नास तक
قرآن مجید کا کوئی حرف بدلا ہے؟ نہیں بدلا. تو اسلام کی بیس کس پر ہے؟ قرآن پر ہے. جب قرآن نہیں بدلا پھر دین بھی نہیں بدلا. بدل کون گیا ہے؟ بدل مسلمان گیا ہے. بہت اچھا ہوتا کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ ہوتی کہ جب امت ان حالات میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نسخہ رسول پاک نے بتایا تھا. کیا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، آپ سارا دن کھڑے رہیں، امریکنوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہودیوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ ہندوؤں کو کوئی فرق پڑے گا؟ بولو نا جی. سارا دن کھڑے رہیں، ساری رات کھڑے رہیں، آپ کے پاس جان ہی نہیں. آپ تو مقروض ہیں. مقروض بندے کی کوئی زندگی ہوتی؟ وہ مقروض جس کا مقروض ہوتا ہے اس کے مکان کے آگے سے نہیں گزرتا. حضور نے فرمایا ایاکم والدین فإنہ ہم باللیل ومذلۃ بالنہار. اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ، یہ راتوں کا غم دن کی ذلت ہے. جب اتنے قرضے لے لے کے اب آپ جتنا مرضی کھڑے ہو جائیں. ہاں اس کا علاج جو حضور نے بتایا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار نے بتایا جب امت مسلمہ پٹنے لگے، حالات اس طرح کے ہو جائیں، تو میری تلقین ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں. کون سی؟ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں، ویسے قراردادیں پاس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کریں آپ کا حق ہے. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جن جگادریوں کی وجہ سے آپ اس فتنے میں مبتلا ہیں، آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں جی کشمیر آزاد کر دو. اس طرح سے آزاد ہوگا؟ ہاں جی. بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں، اگر ابو عبیدہ بن جراح مدینے میں بیٹھے رہے تھے تو مل جانی تھی. کیوں بھائی؟ وہاں گئے. اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر پاکستان صرف پیش قدمی کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان فتح ہو جائے گا. اور یہ کہنے کی بات نہیں، یہ کہنے کی بات نہیں. آپ کو ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے جو حضور کا دیا ہوا ہے، وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. آپ کو رسول پاک نے بتایا ہے کہ جو میرے دین پر مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے جو ہندو کے پاس، جو انگریزوں کے پاس نہیں ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے. موت سے جو نہیں ڈرتا فاتح وہی ہوتا ہے. فاتح وہی ہوتا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں میں جو کچھ آپ نے دیکھا، جس طرح آپ کے پائلٹوں نے ٹیکل کر لیا ہے جی، لیکن کیا دنیا آپ کی اس حیثیت کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی، کسی صورت میں بھی نہیں مانتی. پاکستان پر نظریں ہیں ان کی. پاکستان بہت چبھتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. پاکستان عطیہ الہی ہے، رسول گنبد خضرا کا گفٹ ہے، اولیاء کا فیضان ہے. اس کے پیچھے ماؤں کی دعا ہے. اپنی نالائکیوں کی وجہ سے آپ اس کا آدھا حصہ پہلے بھی گنوا چکے ہیں، لیکن جو بقیہ ہے اس کے بچنے کی شرائط یہ ہیں کہ رسول پاک کے سچے غلام بنو. پاکستان اور حضور اور قرآن اور دین لازم و ملزوم ہے. آپ جتنے مرضی نظام اس میں فٹ کر لیں، پاکستان کے اندر فٹ نہیں ہوں گے. جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی سسٹم آپ لے آئیں. آپ کی اس وقت عدالتیں انگریزی سسٹم پر مبنی ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اور بولو نا بھائی، انگریزی نظام ہے نا سارا عدلیہ کا.
ہاں جی دیکھ لیں، سب سے بڑی بدمعاش عدلیہ ہی ہے. ہاں جی کیا ہے؟ کس کو انصاف مل رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. دوسری طرف جس مرضی ادارے کو آپ دیکھ لیں، نظام تعلیم آپ کا ایسا ہے جس میں قرآن ہے ہی نہیں. میں روتا اس بات پر ہوں، قرآن چھوڑو، جس نے تمہیں فکر دی مفکر پاکستان علامہ اقبال ہی آپ کے نصاب میں نہیں ہے. ختم ہو گیا، نکل گیا. بتاؤ اگر کہیں ہے تو بولو. کسی طالب علم کو، کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی نظر آتا ہے آپ کے نصاب کے اندر اقبال نظر آتا ہے؟ نہیں ہے. یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاکستان اور حضور لازم و ملزوم ہے. پاکستان اور قرآن، بولو، پاکستان اور قرآن. مایوسی میں آپ نے کیا بولنا ہے؟ ان مایوس حالات میں آپ نے کیا بولنا ہے؟ آپ کو یقین ہی نہیں اس بات کا. لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے 1% بھی شک نہیں اس میں، 1% بھی شک نہیں. رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اس کی سمجھ دے، اور جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنی جلدی بچ جائیں گے. ورنہ پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، عطیہ ہے، اور ہماری طرف سے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. بولو، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. جب اس کے بندے کام کرنے والے نہ رہیں تو وہ اس کی جگہ اور بندے لے آتا ہے.